سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ معزز حاضرین، ابھی آپ معراج شریف کے تعلق سے نعت شریف سماعت فرما رہے تھے ہمارے بزرگ الحاج امام مسلم صاحب کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں کھلم کھلا اعلان کرتا ہے اور فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرایا، رات کے حصے میں سیر کرایا، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ آیت کے ایک حصہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب اپنے اپنے دور میں آتے تھے تو ان سب کو اس دور کے مطابق خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالی فرما دیتا تھا۔ جس دور میں جو چیز خاص ہوتا تھا انبیاء علیہ السلام اس دور کے اس چیز کا تول لے کر آتا تھا۔ کئی گناہ اور بڑھ کر اس چیز کو لے کر آتا تھا۔ مثال دوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کے بہت شور تھا، زور اور شور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگری کے طور دے کر بھیجا تھا۔ جب فرعون خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لاجواب ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے جادوگروں کو بلائیں گے اور جادوگری دکھا کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ کو نعوذ باللہ فرعون اپنے آپ کو منوائے گا۔ تو کیا ہوا؟ 70,000 جادوگر کو فرعون نے بلایا اور 70,000 جادوگر اپنے ہاتھوں میں ایک لاٹھی اور ایک رسی لے کر آئے۔ فرعون کو بھی پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو لاجواب کرنے میں کتنا طاقت ہونی چاہیے۔ سخت کافر پھر بھی نبی کے طاقت کا لحاظ کرتا تھا، اور جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگنے لگے کہ جادوگری کون پہلے دکھائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے عزت کرتے تھے وہ۔ تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے قدرت اور فیصلہ بہت کٹھن ہے۔ وہ 70,000 جادوگر اپنے اپنے ہاتھ میں جو رسی اور جو لاٹھی لیے تھے اس کو زمین پر پھینکا تو سب سانپ بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے طرف دوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم پا کر اپنے ہاتھ میں جو عصا لیے ہوئے تھے اس کو بھی پھینکا تو وہ عصا ایک اژدہا، ایک مونسٹر کی شکل اور صورت اختیار کر لیا اور تمام سانپوں کو 1,40,000 سانپوں کو نگل گئے۔ اللہ اکبر۔ جادوگر جب یہ ماجرا دیکھا تو سب سجدے میں گر گئے
اور اقرار کر لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نبی کے عزت کے بدولت میں انہیں ایمان کی دولت دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 140 سانپ کو نگل گیا تھا، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پکڑ لیا. وہ اژدہا کو پکڑ لیا، اس مونسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پھر عصا ہو گیا. اس کے وزن میں کوئی زیادتی آئی ہی نہیں. وہ اس زمانے کے اس دور کے تول لے کر آیا تھا. تول. پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور پہلے میں وہاں پر بھی اسٹریٹ فاک کے بہت ترقی تھی. سب لوگ اپنا اپنا میل، اپنا اپنا اسکیپ ندی کے کنارے یا پانی کے کنارے بناتے تھے اور پھر وہاں سے پانی میں لے جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہاڑ کے ٹاپ پر بنایا. لوگ سمجھنے مذاق کرنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پانی کیسے آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام جب ان سے بتایا کہ پانی چڑھ کر اتنا زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک پہنچ جائے گا، تم لوگ خدا کے خوف رکھو. وہ ایمان نہیں لائے. کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا. پانی اوپر آوت چڑھت ایک دم پہاڑ کو بھی ڈوب لیا اور وہ کشتی تیرنے لگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں خنیج کنڈ کے بھی بہت چرچا تھا. لوگ کٹھن بیماری کو اچھا کر لیتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دے کر بھیجا کہ وہ نہ صرف کٹھن بیماری جو نابینا پیدا ہوتے تھے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ دیکھنے لگتے تھے، لیکن نہ صرف وہ جو جس کا انتقال ہو جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے تھے کم بإذن اللہ، تو وہ پھر زندہ ہو جاتے تھے. اب باری ہے سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی آخر الزمان دنیا میں جلوگر ہوگا. جلوگر نہیں ہوگا، اس کی بعثت ہوگی، وہ آئیں گے. جلوہ گیری تو کب کا ہو چکا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ احادیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے نور میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جلوگر ہو گئے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مبعوث کیا تو اس دور میں غیب بتانے کا بہت چرچا تھا. لوگ غیب بتاتے تھے اور کیا ہوتا تھا کہ فرشتہ آسمان پر جب ذکر کرتے تھے تو شیاطین آسمان پر جا کر سن کر آتے تھے اور اپنے طرف سے بھی کچھ لگا کر لوگ کو بتا دیتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ غیب کچھ صحیح ہوتا تھا، کچھ جھوٹ ہوتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے بڑا کافر ابو جہل اور ابو لہب نے اپنے ہاتھ میں کنکری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت غیب تھا لے کر آئے اور کہے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں تو بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ میں بتا دوں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، واہ، اور یوں ہی بولنا تھا کہ کنکری کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرتا ہے اسرا کے کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرایا، ریس کرایا، ایک ہیفم لاتن ریزن سیر کرایا، اور اس سیر کو ہم لوگ معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی ہے تری سے اوپر جانا، سب سے ٹاپ پر پہنچنا، وہی ہے معراج۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیر کے بعد کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تلک، پھر وہاں سے آسمانوں تلک، آسمانوں سے اوپر بھی گئے سدرۃ المنتہا تلک، پھر وہاں سے اور عروج ہوئے ایک دم عرش الہی تلک، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کر کے پھر پل بھر میں واپس لوٹا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرا کہتا ہے، ہم لوگ معراج کہتے ہیں۔ کیوں؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ جو مل کر کے رب سے آئے تھے ابدیت کے روپ میں، پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نور محمدی کی خلقت کی تھی، سب سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے یہاں پر آئے تھے تو وہ عبد تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت سے پہلے جب ان سے پوچھا گیا تو کہتا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے، تب سے میرے اوپر نبوت لازم ہو گیا تھا، تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، سبحان اللہ، اور آخر زمانے میں جب آیا، آخر زمانے میں جب آئے تو رسول بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام لے کر آئے۔ تو معراج کیسے کیا مانا ہے کہ وہ اس کا وہ تو وہاں سے آئے ہیں تو پھر وہاں جائے گا تو معراج کیسے ہوا؟ تو کچھ شیوخ حضرات کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سیر تھا، لیکن جہاں سے وہ سیر کرتے گیا اس جگہ کے لیے معراج تھا۔ حضرت مسجد اقصی کے لیے معراج یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، سبحان اللہ، پھر پہلا آسمان کے معراج اور وہاں کے باشندوں کو، وہاں کے رہنے والوں کا معراج یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضری، ایسے بے شک، لے کر ایک دم سدرۃ المنتہا تلک اور پھر ایک دم عرش الہی تلک معراج یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، سب سے بیزونڈرس کیپچر ان کے پاس آیا تھا اور چلا گیا۔ اور نہ صرف اتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید الانبیاء ہے، سب انبیاء کے سردار ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ بھی معراج سے ظاہر ہو، کوئی نبی آسمان پر ہے، کوئی جنت پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گیا عرش الہی تک۔ اور پھر جب مسجد اقصی میں امامت کے وقت آیا، امامت کے دور ہوا، تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے امام بنے، امامت کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سید لیڈر کون ہے۔ اور ہم لوگ 1450 سال بعد دنیا پر آئے، ہمارے لیے بھی معراج تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گیا تھا، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ تحفہ لے کر آئے۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، تمام والوں کے لیے صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے وہ معراج ہے۔
اس کا معراج ہے، سبحان اللہ. عروج کا حج ہے. معزز حاضرین، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے ایک رخ تھا. اپنے دوسرا رخ توحید دل کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ سب، ہم بھی، آپ بھی، ہم لوگ غور کریں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ معراج تمہارا معراج مومن، تمہارا معراج نماز ہے، تو بدقسمتی سے ہم میں سے کتنے حضرات ہیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں، قائم کرتا ہی نہیں. صرف دین کے علم سیکھنے اور عمل چھوڑ دینے سے لوگ مسلمان نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہی لوگ جو خشیت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ کے پاس علم ہے. جو علم سیکھ کر آیا ہے یا علم جلسوں میں لے کر اور اس کے علم کے لے کر اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ علم کتنا فائدہ مند اس کے لیے ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. آئے آج معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسے کے موقع پر آج ہم سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں. کون فیصلہ؟ کہ ہم نہ صرف علم رکھیں گے، جس چیز کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے ہمارے پاس آ گئے، اس پر ہم عامل بھی ہو جائے، عمل بھی کریں. اور جو نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی متقی اور پرہیزگاری اس میں نظر نہیں آتا ہے، اس کو ذرا غور کرنا چاہیے. کس بات پر؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو تمہیں بے حیائی، لاپرواہی اور گناہ سے بچائے گا. سبحان اللہ. تم نماز ادا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، پھر بھی گناہ اور بے حیائی میں کھلم کھلا ڈوبے رہتے ہو، تو اپنے آپ کی طرف ذرا غور کرو، نظر ڈالو کہ خدا کے فرمان ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ بے حیائی، لاپرواہی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے محروم نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہو پھر بھی محروم رہتے ہو؟ آؤ آج ہم لوگ اس موقع پر ذرا اپنے آپ کو اس موقع پر اس حال میں ڈال کر معراج شریف کے فائدہ ہم حاصل کریں، اور آج سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگ کے ہر کام، ہر عمل، کچھ بھی جو ہم لوگ کریں گے صرف اس لیے کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی راضی ہو. اور جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے نبی ناراض ہو اس کو ہم چھوڑ دیں، تو معراج شریف کا مکمل فائدہ ہم حاصل کریں گے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کے توفیق دے کہ ہم لوگ دین اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ آمین. رہنے کے توفیق عطا کرے، آمین. اور ہمارے پاس وہ عمل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل سے نوازے جو عمل مقبول ہو خدا کے بارگاہ میں. آمین یا رب اللہ تبارک و تعالی قبول کرے. آمین. اور میں دعوت دوں گا حامد صاحب کو کہ وہ آئے اور ہم سب